ایران نے تو اسرائیل کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے ہم پر اٹیک کیا تو یمن، لبنان اور ایران سیدھا میزائل سٹرائک کرنا شروع کر دے گا اور ایرانین ملٹری کو بھی اسرائیلین ٹیریٹری میں ڈپلائی کر دے گا۔ 7 اکتوبر 2023 صبح کے 6:30 بجے حماس کی جانب سے 5000 میزائل چھوڑے جاتے ہیں اسرائیل پر۔ حماس کے کمانڈر محمد دیپ کی جانب سے اس اٹیک کو الاقصی اسٹارم کا نام دیا جاتا ہے۔ اسرائیل بھی ایز ریئیکشن ریٹیلیٹ کرتا ہے اور غزہ اسٹرپ کو ایئر سٹرائکس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے دوبارہ اس ریٹیلیشن کو آئرن سوارڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس کنفلکٹ کی اصل کہانی؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ بلیو می، بہت کچھ سیکھنے والے ہو یہاں۔ اسرائیل اور فلسطین کے اس کنفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ تو جتنا آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسرائیل دیش، اور گرے کلر میں یہ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ ہے جو کہ فلسطین دیش ہے۔ اب جو یہ ویسٹ بینک ہے اس پر فتح پارٹی کی حکومت ہے، جبکہ غزہ اسٹرپ میں حماس کا کنٹرول ہے۔ اب جو ویسٹ بینک میں یہ فتح پارٹی ہے ان کا ان حملوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی مینشن کرنا کافی ضروری ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل نے کافی انلیگل سیٹلمنٹس کیے ہیں، بہت ساری کالونیز بنائی گئی ہے ویسٹ بینک میں جو کہ فلسطینیوں کا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے بہت ساری کالونیز بنائی گئی ہے جو کہ یونین کے مطابق ساری انلیگل ہے۔ اور اب جو یہ غزہ اسٹرپ ہے اس پر حماس والوں کا کنٹرول ہے، تو جو لڑائیاں ہوتی ہے وہ حماس والوں اور اسرائیل کے بیچ ہوتی ہے۔ کبھی اسرائیل کی طرف سے راکٹس اور ایئر سٹرائکس ہوتے ہیں غزہ اسٹرپ پر، تو کبھی غزہ اسٹرپ کی طرف سے حماس والے اسرائیل پر راکٹس فائر کرتے ہیں۔ یہ تو تھا پریزنٹ میپ۔ اگر ہم ٹریس بیک کرتے ہیں ہسٹری میں تو ورلڈ وار 2 سے پہلے یہ سارا علاقہ فلسطینیوں کا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بڑی تعداد میں جوز پوری دنیا بھر سے یہاں آ کر رہنے لگے۔ آپ یہ میپس دیکھ سکتے ہیں، ان میپس میں جو گرین ایریا ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، جبکہ یہ وائٹ ایریا پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1946 میں یہ بہت ہی کم جو وائٹ ایریا ہے یہاں یہ جوز آ کر رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ کافی علاقوں پر قابض ہو گئے۔ اب تو انہوں نے ویسٹ بینک کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ جسٹ دیئر ٹرولی یہ جو گرین پارٹ آپ کو ویسٹ بینک والی جگہ میں نظر آتی ہے وہاں جسٹ فلسطینی ہے، اور غزہ اسٹرپ کو تو باقی ساری دنیا سے کٹ آف کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں غزہ ایک طرف سے ایجپٹ سے بندھا ہوا ہے، پیچھے سے میڈیٹرینین سی اور آگے اسرائیل دیش ہے۔ یہ غزہ کی پٹی صرف 25 میل لمبی جبکہ 5 میل چوڑی ہے، اور اتنے کم ایریا میں 20 لاکھ فلسطینی قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ 80% یہاں فورن ایڈ پر ریلے کر دیا جاتا ہے، اور پاورز کی سپلائی بھی 80% اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اسے اوپن ایئر پریزن یعنی جیل قرار دیا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ بیک گراؤنڈ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب کرنٹ سیناریو پر واپس آتے ہیں۔ 5000 میزائل جسٹ 20 منٹس کے اندر چھوڑے جاتے ہیں اسرائیل پر، اور صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے فائٹرز ایک بہت ہی کوارڈینیٹ طریقے سے لینڈ، ایئر اور واٹر تینوں طریقوں سے اٹیک کرتے ہیں۔ ہوا سے پیراشوٹس اور پیرا گلائڈر کے تھرو، پانی سے موٹر بوٹس اور لینڈ سے بائکس اور کارز کے تھرو اٹیک کرتے ہیں۔ وہی بارڈر جو اسرائیل نے غزہ کے گرد بنایا ہے اور جو دا ورلڈ موسٹ سیفسٹ مانا جاتا ہے، کو بلڈوزرز کے تھرو گرایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی مینشن کرنا کافی ضروری ہے کہ اسرائیل کا بارڈر سیکیور سسٹم دنیا کا سب سے بیسٹ سیکیور سسٹم مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ US بھی اپنے میکسیکو بارڈرز کے لیے یہی اسرائیلین ٹیک اپناتا ہے۔ اسرائیل کے بارڈر پروٹیکٹ سسٹم میں آرمی سے زیادہ ٹیک ڈرائیو ان ہے، جیسے ہائی کوالٹی لانگ رینج ڈے کیمرا، نائٹ آبزرویشن سسٹم، 3rd جنریشن تھرمل امیجر، لانگ رینج ڈیٹیکشن ریڈارز، فینسنگ، الیکٹرانک ٹچ موشن سینسرز، اور یہاں تک کہ انڈر گراؤنڈ سینسرز جو ٹنل کے تھرو موشن بھی ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں۔ اب ان سب سے بڑھ کر اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو اسرائیل کو میزائلز اور راکٹس کے حملوں سے محفوظ بناتا ہے۔ آئرن ڈوم بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب بھی اسرائیلین ٹیریٹری میں کوئی میزائل داخل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ اسے ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور نیچے سے ایک میزائل فائر ہو جاتی ہے اور ہوا میں موجود میزائل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ اس آئرن ڈوم سسٹم کے 3 مین کمپوننٹس ہیں، ایک ریڈار سسٹم، دوسرا کمانڈ سسٹم اور تیسرا راکٹ لانچر۔ اب جبکہ حماس کی جانب سے 5000 میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے تو ان کا یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی فیل ہوا، کافی میزائل کو ہوا میں ہی ڈیٹیکٹ کر دیا اور ڈسٹرائے کر دیا، لیکن بہت سارے کافی میزائل اس سے بچ گئے
اور اسرائیلین ٹیریٹری میں بہت ساری ایریاز کو ہٹ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں آپ یہ میپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا علاقہ حماس نے قبضہ کیا اسرائیل سے۔ یہ جو ریڈ ہے یہ غزہ اسٹرپ ہے، اور یہ جو یلو میں دو پنک کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی وہ علاقے ہیں جو حماس نے اسرائیل سے قبضہ کیے ہیں اس حملے کے تھرو۔ اب اسرائیلی ریئیکشن کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ وی آر ایٹ وار، حماس کو اس کا ایک ہیوی پرائس پے کرنا ہوگا۔ اسرائیل کے سیکیورٹی کیبنٹ نے تو حماس پر وار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اسرائیلین ملٹری کا کہنا ہے کہ اب تک غزہ میں 800 سے زیادہ ٹارگٹس کو ہٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ٹوسٹ تو یہاں پیدا ہوا جب حزب اللہ نے بھی لبنان سے اسرائیل پر میزائل لانچ کیے، اور حزب اللہ گروپ کے کمانڈر ہاشم سیف الدین نے کہا کہ ہمارے گن اور راکٹ فلسطینی گروپ کے ساتھ ہے۔ اب یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ تو حماس کے ملٹری ونگ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیل انلیگل سیٹلمنٹس کر رہا ہے ویسٹ بینک میں، اور ابھی جو رمضان گزرا ہے تو اسرائیلی آرمی نے جب فلسطینی الاقصی ماسک میں ورشپ کر رہے تھے نے ریڈ کیا اور کافی فلسطینیوں کو مارا پیٹا اور گرفتار کیا۔ تو 7 اکتوبر کا اٹیک اسی کارن ہوا، اسی وجہ سے اس اٹیک کو الاقصی فلڈ اور الاقصی اسٹارم کا نام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کے ڈپٹی چیف صلاح الروری نے یہ بتایا کہ حماس نے فلسطینی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اب انٹرنیشنل ریئیکشنز کی بات کی جائے تو بہت سارے دیشوں نے حماس کے اس اٹیک کو کنڈیم کیا، لیکن بہت ساروں نے حماس کا ساتھ دیا، پر 2 دیشوں امریکہ اور ایران نے کافی فرم سٹینس لیا۔ یو ایس نے اسرائیل کی مدد کے لیے فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر روانہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اور ملٹری اسسٹنس کا وعدہ بھی کیا۔ ایران بھی یو ایس کے ریٹیلیشن میں کھڑا ہو گیا۔ ایران نے حماس کے اس اٹیک کو پریز کیا۔ 8 اکتوبر کو ایرانین پارلیمنٹ میں ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ایران نے تو اسرائیل کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے ہم پر اٹیک کیا تو یمن، لبنان اور ایران سے ایران سیدھا میزائل سٹرائک کرنا شروع کر دے گا اور ایرانین ملٹری کو بھی اسرائیلین ٹیریٹری میں ڈپلائی کر دے گا۔ ایجپٹ کہتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور جارڈن کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔